حسن نصر اللہ ایک شیعہ عالم، لبنان کی تنظیم حزب اللہ کے صدر اور عرب دنیا کا جانا پہچانا نام۔ اپنی سیاست اور طاقت کے بل پر نصر اللہ نے اپنی شخصیت کا ایسا کرشمہ پیش کیا کہ شیعہ اور سنی دھڑوں میں بٹی عرب دنیا حزب اللہ اور نصر اللہ پر فدا رہتی ہے۔ لیکن نصر اللہ نے ایران اور سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی سے اپنی نزدیکیوں کو کبھی نہیں چھپایا۔ مشرقی بیروت میں 1960 میں پیدا ہوئے نصر اللہ نے بچپن میں ہی لبنان میں خانہ جنگی دیکھی۔ ملک میں چل رہی اتھل پتھل کو دیکھتے ہوئے ماں باپ نے تعلیم کے لیے حسن نصر اللہ کو 1975 میں عراق کے شہر نجف بھیج دیا۔ حسن نصر اللہ کی نجف میں موجودگی کے دوران عراق ایک غیر مستحکم ملک تھا، جہاں 2 دہائیوں تک لگاتار بغاوت، خونریزی اور سیاسی قتل کا سلسلہ چلتا رہا اور عراق پر پوری طرح سے صدام حسین کا کنٹرول تھا۔ نجف میں 2 سال ہی گزرے تھے کہ صدام کا فرمان آیا کہ لبنانی شیعہ طلبہ کو عراقی مدرسوں سے نکال دیا جائے۔ اس فیصلے کا اثر نصر اللہ پر بھی پڑا اور انہیں لبنان واپس جانا پڑا۔ اس دوران نصر اللہ کی ملاقات لبنان کے عمل موومنٹ کے سربراہ سید عباس موسوی سے ہوئی۔ موسوی ایرانی لیڈر آیت اللہ خمینی کے نظریے سے متاثر تھے۔ لبنان واپس آنے کے بعد نصر اللہ عباس موسوی کے عمل موومنٹ سے جڑ گئے اور ان کے مدرسے میں بھی داخلہ لے لیا۔ اس بیچ نصر اللہ نے تہران کا بھی سفر کیا اور امام خمینی سے ملاقات کی۔ بعد میں امام خمینی نے حسن نصر اللہ کو لبنان میں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا۔ یہیں سے حسن نصر اللہ کے ایران کے دوروں کی شروعات ہوئی اور ایرانی سرکار میں ان کے گہرے تعلقات بنتے چلے گئے۔ ایران نے بھی لبنان کے شیعوں سے رشتوں کو بہت اہمیت دی۔ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی وجہ سے فلسطینی تحریک بھی ایران کی فارن پالیسی میں ترجیح رکھتی تھی۔ اسی زمانے میں خانہ جنگی میں گھرا لبنان فلسطینی لڑاکوں کے لیے ایک اہم اڈہ بن گیا اور بیروت کے علاوہ ساؤتھ لبنان میں بھی ان کی موجودگی مضبوط ہوتی گئی۔ اس دور میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا اور دعویٰ کیا کہ اس نے فلسطینی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کے حملے کے ترنت بعد 1982 میں حسن نصر اللہ اور عباس موسوی نے ایک نئی تحریک کی بنیاد ڈالی جس کا نام حزب اللہ تھا۔ حسن نصر اللہ کے ایران سے رشتے دن بدن گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ دینی تعلیم کے لیے نصر اللہ نے ایران کے قم شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ نصر اللہ نے 2 سال تک قم میں تعلیم حاصل کی۔ لبنان واپسی پر ان کے اور عباس موسوی کے بیچ دوری پیدا ہو گئی۔ موسوی اس وقت کے سیریا کے پریزیڈنٹ حافظ اسد کے سپورٹر تھے، لیکن نصر اللہ نے زور دیا کہ حزب اللہ کا دھیان امریکہ اور اسرائیلی سینکوں پر حملے پر ہی رہے۔ اختلاف اور بڑھا تو حسن نصر اللہ پھر ایران واپس چلے گئے اور حزب اللہ کی کمان عباس موسوی کے ہاتھوں میں پوری طرح سے آ گئی۔ 1992 میں عباس موسوی کا قتل ہو گیا۔ لبنان کی خانہ جنگی بھی ختم ہو گئی تو حسن نصر اللہ ایران سے لوٹے اور حزب اللہ کو ایک مضبوط تحریک بنانے میں جٹ گئے۔ حزب اللہ کی ایک سیاسی شاخ بھی بنائی گئی جو لبنان میں 8 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی، لیکن ساؤتھ لبنان پر اسرائیل کا قبضہ رہا جو بات نصر اللہ کو کھٹکتی رہی۔ سن 2000 میں اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ لبنان سے پوری طرح نکل جائے گا۔ حزب اللہ نے اس جیت کا سہرا حسن نصر اللہ کے سر باندھا۔ الذي يستطيع أن يمنع أن يوقف هذا العدوان هو من يدير هذا العدوان۔ چناؤ در چناؤ حزب اللہ کی لبنان میں طاقت بڑھتی گئی۔
2005 میں اسرائیل کے لبنان پر حملے کا حزب اللہ نے منہ توڑ جواب دیا۔ اس جیت کے بعد حزب اللہ نے جو شہرت اور مقبولیت حاصل کی، اس سے عرب عوام کے لیے اس کی جواب دہی کی ذمہ داری بھی بڑھی۔ عرب اسپرنگ سے لے کر حماس اسرائیل جنگ تک حزب اللہ اور حسن نصر اللہ کو اسرائیل مخالف عرب عوام اور عرب ملک امید بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سلام ٹی وی۔